الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: أقيموا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین گرامی قدر، یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمام عبادات میں جو سب سے بڑی عبادت ہے، محتب شان عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ ابھی بہت زیادہ دن نہیں گزرے، رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل اور ان کے احسان سے ہم لوگوں نے نمازوں کا بھی اہتمام کیا، نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا، روزوں کا بھی اہتمام کیا، اور بہت ساری عبادات جو ہو سکتی تھی اس کو ہم نے انجام دیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک سلسلہ تھا، اوراد و وظائف کے معمول تھے، سبھی کچھ تھا۔ بہت قریب میں وہ دن گزرے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے۔ بزرگوں، ایک بات بڑی درد کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر ہم ایمان والوں کو جو بھیجا ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے نائبین زمین پر جا کر، ایمان والے زمین پر موجود ہوتے ہوئے اللہ کی مرضی کو، اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کریں گے، اور اللہ کے مرضی کے مطابق پوری کائنات کو چلائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ہم کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر برپا کیا تھا۔ ایک بات مجھے یہ کہنی ہے جو بہت ہی زیادہ واضح، اور اتنی زیادہ واضح ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمایا ہے۔ یہ بات کسی کے کہنے کے بعد سمجھ میں آئے اس کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کہے ہوئے بھی ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے، اور پورے یقین کامل کے ساتھ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ہم پر فرض کیا ہے، اور نماز کے بہت سارے فضائل اور اس کی بہت ساری اہمیتیں قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، تقاریر کی کتابوں میں بھی، اور دیگر دینی کتابوں میں بھی بہت ساری ہیں جو لکھنے والوں نے لکھے ہیں، بولنے والوں نے بولے ہیں۔ ان سب کو میں یہاں بولنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آیا یہ آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہم پر نماز کو فرض کیا ہے؟ یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں اس وقت آپ سے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے کہنے والوں نے آپ سے کہا ہوگا، اور ان تمام کہنے والوں سے پہلے سے بھی آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے نماز ہم پر فرض فرمایا ہے۔ لیکن کیا فرض کا جو اہتمام ہونا چاہیے، فرض کی جو رعایت ہونی چاہیے، اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں کتنا بیدار ہونا چاہیے اور کتنا زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے، کیا نماز کے ساتھ ہم وہ انصاف کر رہے ہیں؟
نماز کے ساتھ وہ انصاف ہم سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ایک بڑا سوال ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوال ہے، خود میں اپنے سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ اہتمام ہو رہا ہے؟ معلوم ہے آپ کو، جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں ان کی تعداد اتنی بڑی بستی میں اتنی چھوٹی تعداد ہے جس کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے ان کی تعداد۔ 5 وقتہ نمازیوں کی تعداد اتنی چھوٹی ہے، اور ان تمام 5 وقتہ نمازوں میں سب سے زیادہ جو ہماری غیر حاضری رہتی ہے اور ہم لاپرواہی کرتے ہیں وہ فجر کی نماز کے ساتھ کرتے ہیں۔ معلوم ہے آج کا دن ہے، اذان کے وقت بلکہ بہت پہلے سے میں جگا ہوا تھا، کیونکہ آندھی طوفان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، میرا گھر بہت دور اور اکیلا ہے، ہوا کا بڑا زور ہے، ہم لوگ سوئے نہیں، جگے تھے۔ اذان جب ہوئی ہے تو میں نے مؤذن کو فون لگایا یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی نماز پڑھانے والا کوئی آیا کہ نہیں آیا، چونکہ ہوا اتنی تیز تھی کہ میں وہاں سے آ نہیں سکتا تھا، چھتری بھی کام نہیں کرتی، یہ پوچھنے کے لیے۔ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنی بڑی بستی ہماری 2 محلوں پر مشتمل، پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بھیڑ، ہر معاملے کے قابل لوگ یہاں، ماہر لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اس جامع مسجد کا یہ حال ہے اور اس کے حقوق کی اس طرح ہم نے حق تلفی کی ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ آج خود اپنے آپ سے یہ سوال کریے کہ اگر ہمارے پورے محلے سے، دونوں محلے سے، ہر گھر سے اگر ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے تو ہماری مسجد فل ہو جاتی ہے۔ آخر ایک آدمی بھی کیوں نہیں آتا ہے؟ بزرگوں، بہت تکلیف کی بات ہے، ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے پوری دنیا کو نعمتوں سے اللہ نے بھر دیا ہے، اور ان نعمتوں کا بے دریغ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ زمین ہمارے فائدے کے لیے، آسمان ہماری خدمت کر رہا ہے، چاند سورج کو اللہ نے ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے، ہر چیز کو اللہ نے ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے، ہوائیں بنائی، آکسیجن کا انتظام کیا، فضا بنائی گئی، سیال مادے، جامد مادے، غلہ جات، اناج اور پتہ نہیں کتنے قسم کے فروٹس اور کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہیں، اور سب کا ہم استعمال کرتے ہیں، دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا ان نعمتوں کے جو حقوق اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کیے ہیں وہ ان حقوق کی ہم سے ادائیگی ہو رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر والا کام کیا، کفر والا کام کیا۔ یہ علماء احناف کی تشریح اور اس کا ترجمہ ہے کہ کفر والا کام کیا، ورنہ علماء احناف کے علاوہ جو ائمہ ہیں، خاص طور سے اصحاب ظواہر ہیں، امام اسحاق ابن راہوی ہیں، ان لوگوں کے جو اقوال ہیں قصداً نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں اتنے زیادہ سخت ہیں کہ میں اس کو یہاں بول نہیں سکتا کہ اتنے زیادہ سخت ہیں تاریک نماز کے بارے میں۔ اس لیے بزرگوں، بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور خود ہم اپنے دل سے سوال کریں اور روزانہ کی جو 24 گھنٹے کی ہماری زندگی ہے اس 24 گھنٹے کی زندگی کا اگر محاسبہ کریں، تناسب نکالیں کہ ہم کتنا وقت اللہ کی عبادت میں خرچ کر رہے ہیں اور کتنا ہم نے اپنا وقت کو زندگی کے لیے لگا دیا، وقت کر دیا ہے، اس دنیا کے لیے وقت کر دیا ہے، جو دنیا جانی اور آنی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، جس کی کوئی قیمت اللہ کے دربار میں نہیں۔ اس دنیا کے لیے ہم کتنا زیادہ وقت خرچ کرتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اس مقصد میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ آپ خود سے سوال کریے، خود جواب دیجیے، کوئی کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ اور اس سلسلے میں مجھے زیادہ جو شکایت ہے وہ اہل مدارس سے، عوام کا تو جو حال ہے وہ ہے ہی ہے، اس معاملے میں نہ عوام آزاد ہیں نہ خواص آزاد ہیں۔
سب پر نماز اللہ نے فرض کی ہے، اور سب کے لیے بعین ہی وہی مطالبہ ہے کہ سب نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن اہل مدارس سے مجھے خاص طور سے یہ شکایت ہے، اساتذہ سے جو باہر مدرسوں میں درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم پڑھاتے ہیں، طلباء سے جو باہر مدرسوں میں رہ کر اپنے مدرسوں میں رہ کر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان ائمہ سے جو باہر مسجدوں میں لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں، ان مؤذنین سے جو باہر میں جا کر مسجدوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا لگاتے ہیں۔ یہاں مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، اپنی مسجد، محلے کی مسجد جس کا سب سے بڑا حق ہے ہم پر، وہ مسجد ویران ہے، اور ہم اپنے نہا خانوں میں، اپنے حجروں میں بند ہیں، اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، صف بندی کے باب میں ایک حدیث ہے، وہ اس تعلق سے ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، کہ اے لوگو، تم میں سے جو لوگ عاقل اور بالغ ہیں، باشعور ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، جو حافظ ہیں، جو قاری ہیں، جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، جو عالم ہیں، جو مسائل نماز سے واقف ہیں، جو مفتی ہیں، جو مکمل طور پر مسائل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے جو لوگ نماز میں اگر امام صاحب بھول جائیں تو لقمہ دے سکیں، کوئی مسئلے کی ضرورت پڑ جائے تو بتا سکیں، وہ لوگ جو امامت کر سکیں، کوئی حدث لاحق ہو جائے امام کو تو اس کی نیابت کر سکیں، لوگوں کی نماز خراب ہونے سے بچا سکیں، اے وہ لوگ، تم میں سے جو لوگ ایسے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے قریب رہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اہل مدارس ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم دیتے ہیں، جو طلبہ ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں، جو ائمہ ہیں، جو باہر میں لوگوں کی امامت کرتے ہیں، جو مؤذنین ہیں، جو باہر میں اذان دیتے ہیں، ان لوگوں کو، ان دینداروں کو، ان لوگوں کو چاہیے کہ پہلی صف میں آ کر جگہ بنائیں، صف اول میں اپنی جگہ بنائیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فضل سے آپ نے جو علم سیکھا ہے، اس علم کے سیکھنے کے بعد، اس تعلیم کے بعد، اس تربیت کے بعد چھٹی نہیں ہے، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ نے قوم کا نمک کھایا ہے مدرسے میں، وہ قرض آپ کو ادا کرنا پڑے گا، ملت کی رہنمائی کا، ملت کی قیادت کا سبق آپ کو پڑھایا گیا ہے، وہ سبق آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ امت آواز دے رہی ہے، کہاں ہیں حفاظ، کہاں ہیں علماء، کہاں ہیں مفتی، کہاں ہیں فضلاء، کہاں ہیں، کیوں نہیں سامنے آتے ہیں؟ یہ امت آواز دے رہی ہے آپ، اس لیے آپ اپنے نہا خانوں سے نکلیے، حجروں سے نکلیے، یہ مسجد آپ کو آواز دے رہی ہے، یہ صف اول آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، آپ نکل کر سامنے آئیے، بڑے درد کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ، میں بڑی محبت کے ساتھ آپ کے اعزاز کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو باقی رکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا مقام مت بھولیے، آپ اپنی عظمت کو باقی رکھیے۔ آپ نے جو علم سیکھا ہے، جو تعلیم پائی ہے، جو تربیت پائی ہے، اس تعلیم اور تربیت کے بعد انسان ایسا جنون پا لیتا ہے، خیرت کی اس جماعت میں شریک ہو جاتا ہے جو جماعت دوسرے بھوکوں کو کھلانے میں اور خود کو بھوکا رکھنے میں وہ مزہ محسوس کرتی ہے جو دوسرے لوگ کھانے میں محسوس کرتے ہیں۔ کسی ننگے کو کپڑا پہنانے میں وہ مزہ آتا ہے کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانے میں اس جماعت کو اتنا مزہ آنا چاہیے، وہ لذت محسوس ہونی چاہیے جو کسی کو پینے میں محسوس ہوتا ہو۔ اس لیے بزرگوں، علماء سے، فضلاء سے، قراء سے، حفاظ سے، اہل مدارس سے، ائمہ سے، مؤذنین سے، کرتا پاجامہ والوں سے، ٹوپی والوں سے، داڑھی والوں سے میں آواز لگاتا ہوں، درد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا جوہر عطا کیا ہے، کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں۔ آپ بہت قیمتی ہیں، آپ کی ٹوپی میں، آپ کے داڑھی میں، آپ کے وقار میں، آپ کے سینوں میں جو علم اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی قیمت دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت اگر لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی قیمت کو کھوئیے نہیں،
آپ کی طرف سے یہ صدا لگنی چاہیے، آپ کی طرف سے یہ آواز آنی چاہیے، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ آپ کی یہ پہچان، آپ کا یہ تعارف ہے کہ آپ صف اول میں نظر آئے۔ کسی مجبور کو سہارا دینا ہو، کسی ننگے کو کپڑا پہنانا ہو، آپ کا ہاتھ پہلے سامنے آئے۔ کسی بے سہارے کو سہارا دینا ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو، آپ کا نام پہلے پیش کیا جائے۔ یہ آپ کا تعارف ہے، یہ آپ کی پہچان ہے۔ اس لیے میں بڑے درد کے ساتھ کہوں گا عوام سے بھی، خواص سے بھی، کہ نماز کی پابندی کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا کیا ہے، اس دین کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند ہونے چاہیے۔ مسلمان اور بے نمازی، مسلمان اذان سنے حی علی الصلاۃ کی، حی علی الفلاح کی، اور گھر میں پڑا رہ جائے، معمولی اجر سے ہماری جماعت چھوٹ جائے، ہم مسجد کو ویران کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے، عوام سے بھی اور خواص سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ بہت مخصوص لوگ ہیں، بہت مخصوص نبی کی مخصوص امت ہے۔ آپ کو اللہ نے عالمگیر حیثیت عطا کی ہے، آپ کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اپنے وقار کو، اپنی عظمت کو، اپنے مقام کو، اپنی اہمیت کو ملحوظ رکھیے اور اللہ کے نیک بندے بن کر زندگی گزاریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا تذکرہ فرمایا ہے، قرآن کا مطالعہ کیجیے اور کھنگالیے مضامین کو، وہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو لفظ عبد کی صفت کے ساتھ پکارا ہے اور متصف کیا ہے۔ عبد کے معنی بندہ ہونے کے، اور بندہ کون ہے؟ جو بندگی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کا اللہ کے بندوں کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ یہی اگر نقطہ امتیاز ہمارا باقی رہا تو پھر پوری دنیا میں ہم چھائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین، جو قرآن اور جو حکمت اور جو علم اور جو اسپرٹ ہمیں عطا کیا ہے، جس کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق یعلو ولا یعلی علیہ، کہ حق کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، حق والے بلند رہیں گے، حق بلند رہے گا، حق والے بلند رہیں گے۔ وہ کسی قوم کے، کسی سلطنت کے، کسی حکومت کے محکوم نہیں ہو سکتے، یہ تو خود حاکم بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ لیکن کب؟ جب اپنا وقار، اپنی عظمت، اپنی شان، اپنا امتیاز ہم باقی رکھیں گے، تب دنیا ہمارے سامنے سرنگو ہوگی، آنکھیں جھکائے گی اور ہمارے قافلے کو جو ہے راستہ دیتی ہوئی چلی جائے گی، اور پھر ہمارا قافلہ دنیا میں پھیلتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ میری چند باتیں ضرور تلخ نکلی ہیں، معذرت کے ساتھ دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے مقام کو ملحوظ رکھیں۔ انشاءاللہ یہ قوم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار، قوم آپ کو آواز دے رہی ہے کہ آپ خود اس کے ساتھ سامنے آئیے، ہم آپ کے قیادت میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔